ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی چیزیں بعد میں خلق ہوئی ہیں؟ انہی میں سے دیمک بھی ہے۔ یہ دنیا بننے کے ساتھ ساتھ موجود نہیں تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں دیمک کے خلق ہونے اور حضرت سلیمان کے عصا کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ایک دن حضرت سلیمان نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ملک عطا کیا ہے کہ اس جیسا میرے سوا کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہوا، انسانوں، جنوں، طائروں اور جنگلی جانوروں تک کو مسخر کر دیا ہے، اور مجھے طائروں کی زبان کی تعلیم دی، اور مجھے ہر شے میں سے کچھ دیا، اور یہ سب دولت اور ملک ملنے کے باوجود میں جی بھر کر مسرور نہ ہو سکا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کل میں اپنے قصر کی بلند ترین منزل پر چڑھ جاؤں اور وہاں سے میں اپنی رعایا کو دیکھوں، لہٰذا کوئی شخص میرے پاس وہاں نہ آئے اور میری خوشی کو خراب نہ کرے۔ لوگوں نے کہا بہت بہتر۔ دوسرے دن حضرت سلیمان نے اپنا عصا اٹھایا اور اپنے قصر کی بالکل آخری منزل پر چڑھ گئے۔ وہاں عصا ٹیک کر اپنی رعیت پر نگاہ دوڑانے لگے اور خوش و مسرور ہونے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے کہ اتنے میں دیکھا کہ قصر کے ایک گوشے سے حسین و جمیل نوجوان آپ کے پاس آیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم کو اس قصر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آج یہاں دن بھر تنہا بسر کروں، تو اس قصر میں کس کی اجازت سے داخل ہوا؟ نوجوان نے جواب دیا، اس قصر کے رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اس قصر کا حقدار مجھ سے زیادہ یقیناً اس قصر کا رب ہے، مگر تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی روح قبض کروں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کرو۔ یہ میری خوشی کا دن تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ میں اس کی ملاقات کو چھوڑ کر کوئی خوشی مناؤں۔ پس ملک الموت نے ان کی کھڑے کھڑے اور عصا پر تکیہ کیے ہوئے روح قبض کر لی، اور ان کی میت اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے جب تک اللہ نے چاہا کھڑی رہی، اور ان کی رعایا ان کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے، اور یہاں تک کہ وہ آزمائش میں پڑ گئے اور ان میں اختلاف شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضرت اتنے دنوں سے عصا پر تکیہ کیے ہوئے کھڑے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہی ہمارے رب ہیں، لوگوں پر واجب ہے کہ ان کی عبادت کریں۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان ایک جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو سے ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے عصا کو ٹیکے ہوئے کھڑے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے ہم لوگوں کی نظر بندی کر دی ہے۔ مگر مومنین یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نبی ہیں، اللہ جب تک چاہے گا وہ ایسے ہی رہیں گے۔ جب ان لوگوں میں اختلاف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو دنیا میں بھیجا کہ وہ حضرت سلیمان کی عصا کو اندر سے چاٹ جائے۔ دیمک حضرت سلیمان کی عصا کو چاٹ گئی اور عصا ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان قصر سے گر گئے۔ جب یہ منظر جنات نے دیکھا تو جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں دیمک ہوگی وہیں پانی اور مٹی پہنچ جاتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پس جب ہم نے اس پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے انہیں اس کی موت پر خبردار نہ کیا سوائے زمین پر چلنے والی دیمک کہ وہ اس کے عصا کو کھاتی تھی۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ ناظرین، جنات نے دیمک کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ دیمک کے عصا چاٹ جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان گر گئے، اور جنات کو معلوم ہو گیا کہ اگر حضرت سلیمان رب ہوتے تو اتنے دنوں مصیبت نہ جھیلتے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور جزا ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔